اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ای میل اسپیشل میں آپ سب کو خیر مقدم کہتا ہوں اور الحمدللہ ہمارا پروگرام آپ کی پسند کے اعتبار سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آج اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کے ای میلز کا جواب دیں گے. چونکہ تمام تو ممکن نہیں تھے لیکن جتنے بھی امکان میں ہمارے تھے ہم نے ان کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے اور باقی میں سے اس کو الگ کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے جواب ہمارے مولانا علی عظیم شیرازی صاحب قبلہ یہاں پر عنایت فرمائیں گے. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ یہاں پر ہمارے چونکہ پچھلی گفتگو ہماری چل رہی ہے جس موضوع پر وہ یہی ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی. تو چونکہ آج کا ہمارا پروگرام یہ ہے کہ کچھ سوالات آئے ہیں. سوالات تو بہت زیادہ تھے لیکن چونکہ ہر سوال کو یہاں پر پیش نہیں کیا جا سکتا تھا وقت کی وجہ سے، لہذا کچھ انہی میں چنندہ سوال ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان کے مطمئن اور قانع کنندہ جوابات ہمیں عنایت فرمائیں گے. تو سب سے پہلا سوال یہاں پر آج کا یہ ہے کہ ایک خاتون عالیہ جو کراچی سے لکھتی ہیں اس بات کو اور وہ کہتی ہیں کہ میری عمر 35 سال ہو چکی ہے. عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے رشتے بھی بہت کم آ رہے ہیں. ایک رشتہ آیا ہے جو ظاہراً ہر لحاظ سے بہتر ہے لیکن گفتگو کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اچھائیوں کے ساتھ ایک بری عادت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جن کا رشتہ ہے وہ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں. لوگوں کا اور خاندان والوں کا اصرار ہے کہ شادی کے بعد یہ عادت چھڑوا دینا کیونکہ آج کل اچھے رشتے ملنا مشکل ہوتے ہیں. لیکن میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ اب میں کیا کروں، آپ میری رہنمائی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ پہلا سوال آپ نے فرمایا ہے کہ کراچی سے عالیہ خاتون کا غالباً کہ جن کی عمر 35 سال آپ نے بتایا اور جو پروپوزل ہے وہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، اس میں صرف ایک خامی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ شخص شراب پیتا ہے. دیکھیں ایک مسلماً بات جو دین کے اندر موجود ہے، جو شریعت کے اندر موجود ہے، وہ یہی ہے کہ شراب خور کے ساتھ شادی نہ کی جائے. اپنی بیٹی سختی سے منع ہے کہ کسی شراب خور کو نہ دو. کہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اس کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اس کے آنے والی نسل کو برباد کر رہے ہیں. اسلام نے خاص طور سے تاکید کی ہے، اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. چاہے وہ کبھی کبھار پیتا ہو یا کم پیتا ہو یا مسلسل پیتا ہو. پینا خود شراب ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ. جس میڈیکل سائنس بھی آپ کو یہی بتاتی ہے کہ شراب پینے سے جو ہے وہ انسان کے جگر اور اس کے دوسرے اعضاء جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. گریجولی وہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جسم کو اندر سے گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے. تو بعد میں میڈیکل پرابلمس تو ہوں گی. پھر یہ چیز انسان کے عقل کو زائل کر دیتی ہے. جب جو چیز عقل کو زائل کر دیتی ہے وہ انسان کے لیے ویسے ہی حرام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ٹرانسفر ہوتی ہے جینز کے ذریعے اولاد کے اندر بھی اور یہ سبب بنتی ہے کہ اولاد جلدی سے گناہ کی طرف مرتکب ہو جائے. خود جب انسان شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ اس دیوانگی کی حالت میں اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کی دل آزاری کر سکتا ہے، آپ کی توہین کر سکتا ہے. مختلف چیزیں وہ پہ ہوتی ہیں، واقعات ایسے ہو رہے ہیں. اس لیے دین نے خاص طور سے تاکید کی ہے، ائمہ نے تاکید کی ہے کہ ایسی شادی نہ کریں کیونکہ ان خاتون کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. اب ان کے اوپر پروپوزلز نہیں آ رہے جو کم عمری میں آتے ہیں. انہوں نے کسی بھی وجہ سے ان پروپوزلز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا، ریجیکٹ کر دیا ہوگا یا خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوں گی. لیکن اب عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اب اس موقع کو وہ ہاتھ سے نہیں دینا چاہ رہی. لیکن جو بات اصل ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کا تصور یہ کرنا کہ اس میں تمام خوبیاں موجود ہیں، یہ خوبیاں نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے تو یہ سب سے بڑی خامی ہے. اور یہ پہلی چیز ہی فوکس یہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے اور اچھی باتوں کو فوکس کر کے اس کو کم رنگ کیا جائے اور اس کو زیادہ فوکس کیا جائے. دین مبین تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسے شخص سے شادی کریں جو شراب پیتا ہو. میں آپ کو امام علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کنویں کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور اس کنویں کو بعد میں مٹی سے ڈھک دیا جائے، اس پر مینار بنا دی جائے اور کہا جائے کہ اس پہ چڑھ کے اذان دو، تو میں اس مینار پہ چڑھ کے اذان نہیں دوں گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے.
یہ تاکید ہے. یہ ایک صرف ایک قطرے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک شخص کے جو شراب پیتا ہو, یعنی شدت نجاست اتنی ہے شراب کی, جی اس کے اثرات اتنے خطرناک ہیں انسان کی زندگی میں کہ وہ خود اول تو خدا سے دور ہو جاتا ہے. حرام کی طرف مرتکب ہو گیا تو ایک حرام کے بعد دوسرا حرام, تیسرا حرام, پھر عزت نہیں ہے, جی کسی کی عزت نہیں کرتا وہ اس کے اندر, معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. جی خود گھر کے اندر فساد, بربادی, اہانت, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر اولاد میں ٹرانسفر, تو یہ پوری ایک نسل برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ ایک فرصت ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے, حقیقتاً ایسا نہیں, اس سے بچا جائے. اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی ہم اس کے بعد چینج کر دیں گے, وہ شراب نہیں پئیں گے. ایک آدمی جس کی عادت تھی شراب پینے کی ہے, وہ اتنے آسانی سے نہیں چھوٹتی. جی ہاں, شاید 2-4 دن جب نئی شادی رہے تو وہ اس کو برداشت کرے, لیکن اس کے بعد چونکہ اپنی عادت پر وہ مستقر رہے گا. جی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی. جی بہت شکریہ. یہ ایک اور سوال ہے یہاں پر, یہ علیمہ لاہور سے یہ ای میل کرتی ہیں اور وہ لکھتی ہیں کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں, کافی کم عمر میں میری شادی ہو گئی تھی اور پھر جلدی ہی میری جدائی کا واقعہ بھی پیش آ گیا. اب جب بھی کوئی رشتہ لے کر آتا ہے اس سے جب میری پہلی شادی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے. آخر اس میں میری کیا خطا ہے اور میں کیا کروں؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک طلاق یافتہ ہیں. جی کم عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. اب جو رشتے آ رہے ہیں وہ ان کی اس بات کو جاننے کے بعد منصرف ہو جاتے ہیں. اس میں ہم 2-3 باتوں کو دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ کم عمری میں یہ شادی ہوئی تھی تو اب یہ پہلی والی کنڈیشن میں یہ نہیں ہے, تو اب 2 مسائل ان کے ساتھ ہیں, ایک طلاق یافتہ بھی ہیں, ایک کماری بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جو ایک عام لڑکی کی حیثیت ہوتی ہے, کہ جو اس طرح سوچے کہ اب میرا پروپوزل ایسا آئے گا کہ جو میرے جیسا ہوگا. یعنی ان کے لیے اگر کوئی پروپوزل آئے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک کنوارے لڑکے کا نہیں آئے گا کہ وہ یہ سوچے کہ میں, جب اس کو پتہ چلتا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ تو شادی شدہ تھی پہلے, میں ان کے ساتھ کیوں شادی کروں. ہمارے معاشرے کے اندر خیالات بھی عجیب سے آتے ہیں, طلاق کیوں, وہی ساری جی ہاں مشکلات. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے جو چیز معاشرے میں رائج ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو آپ کے جیسا ملے, میچ کرنے والا. تو ان کی توقعات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کیونکہ میں کم سن تھی, ابھی میری عمر زیادہ نہیں ہے تو مجھے پھر سے کوئی ایک کمارا مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا بہت ریئر ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ سوچنا بہتر ہے کہ مجھ جیسا ہی ملے, کہ اس کی بھی ڈیورس ہوئی ہوئی تاکہ وہ بھی وہ ایکسپیرینس کیا ہوا زندگی میں, میں نے بھی وہ ایکسپیرینس کیا ہوا, تو ہم لوگ اگر شادی کریں گے تو ہماری میچنگ بہتر ہوگی. اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے, ان کی اولاد ہے, بیوہ ہو چکی ہیں یا طلاق یافتہ ہے اور ان کی اولاد ہے, تو وہ بھی یہ کوشش کریں ایسے شخص سے شادی کریں کہ جس کے پاس اولاد ہو, تاکہ یہ جب اپنی اولاد کی پرورش کریں تو اس کی اولاد کی بھی اسی طرح پرورش کریں اور دونوں میں ہم آہنگی پائی جائے, دونوں میں نزدیکی پائی جائے, ایک جیسے تجربے سے گزر چکے ہیں دونوں, تاکہ وہ غلطیاں بعد میں نہ آئیں زندگی میں. اس لیے یہ تصور رکھنا ذہن کے اندر کہ میرے پروپوزلز ویسے کیوں مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جا رہے ہیں, یہ کیوں منع کر رہے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آگاہ نہیں ہے پہلے سے لوگ کہ آپ پہلے سے طلاق یافتہ ہیں. اگر یہ پہلے سے آگاہ ہوں گے تو پھر وہی آئیں گے جو چاہ رہے ہوں گے, اور ان کو یہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ ایک ظاہری ریزن تو یہی ہے. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور توقعات ہوں, سامنے والے کو آپ سے کوئی اور توقعات بھی ہوں کہ جو ظاہراً ان کو لگ رہا ہو کہ پوری ہوں گی, لیکن جب آپ سے بات کرتے ہوں گے یا رشتے کی بات کرتے ہوں گے تو ان کو لگتا ہوگا نہیں یہ معیارات بھی نہیں ہے. اس لیے توقع آپ کی اپنے جیسے شریک حیات کے لیے ہونی چاہیے تاکہ آپ کی شادی ہو سکے. اگلا سوال ہے, یہ رقیہ کا سوال آیا ہے اسلام آباد سے. وہ کہتی ہیں کہ کیا مثلا ایک سوال انہوں نے دیا ہے کہ کیا دوسرے مذہب والے لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے مشکلات پیش آ سکتے ہیں یا نہیں, یا اسی کو اگر دوسرے اعتبار سے کیا جائے کیا دوسرے مذہب میں شادی کرنے سے مشکلات ہیں یا نہیں؟ جی ہم نے پہلے سیریز جب شریک حیات کے انتخاب کے پروگرام ہم نے کیے تھے تو اس میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہم کو اگر دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں آپ میچ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تناسب, جی ہاں, تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مذہب بھی ایک ہے یا نہیں ہے, دین آپ کا ایک ہے یا نہیں ہے. کیونکہ زندگی جن اصولوں پر گزاری جا رہی ہوتی ہے اس پر آپ کے اتفاق ہونا ضروری ہے. شریک حیات جس کو آپ چن رہے ہیں جتنا وہ آپ سے میچ کرتا ہوا ہوگا, آپ سے نزدیک ہوگا, اتنا ہی زندگی کی کامیابی کے چانسز بڑھیں گے. اگر آپ کسی ایسے شخص سے شادی کر رہی ہیں کہ جس کا مذہب آپ کے مذہب سے ملتا ہوا نہیں ہے
تو سب سے بڑا مسئلہ زندگی میں یہ آئے گا کہ ایک شرعی کام کو انجام دینے میں آپ دونوں کے اندر اختلاف پایا جائے گا. یہ سوال عموماً جب اٹھتا ہے جب انسان کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے. محبت سے پہلے سوال پیدا نہیں ہوتا, انسان نہیں ایسی بات کرتا, لیکن کیونکہ کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے, اس میں انوالو ہو چکا ہوتا ہے, اب وہ شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک پریکاشن وہ یہ لیتا ہے, یعنی انہوں نے یہ قسم کا احتیاط کیا ہے کہ یہ پوچھ لیا پہلے, تو بہت اچھی بات ہے, پوچھ لینا چاہیے, مشورہ کر لینا چاہیے. معلوم کر رہے ہیں. جی بالکل. تو پہلے مرحلے میں تو یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو احکام عملی جب آپ زندگی میں کرنے جائیں گی تو آپ کو یہ مشکلات ہوں گی, کیونکہ وہ اپنی شریعت کے حساب سے کر رہے ہوں گے, آپ اپنی شریعت کے حساب سے, تو کلیش ہوگا. اور محبت جتنی بھی ہو, ایک وقت محبت نارمل سٹیٹ میں آ جاتی ہے, ایکسائٹمنٹ نارمل سٹیٹ میں آ جاتی ہے, پھر انسان ایک روٹین لائف شروع کر دیتا ہے. اس روٹین لائف میں پھر یہ چیزیں جو محبت کی شدت کم ہو جاتی ہے, اور انسان پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے تو ان پرابلم سے دو چار ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے جتنے بھی کیسز دیکھے ہیں خاص طور سے مذہب کے حوالے سے, وہاں یہ پرابلمز آتی ہیں. احکام کا ایک مسئلہ آتا ہے. دوسرا مسئلہ جو آتا ہے وہ ان کی اپنی عام مرہ زندگی میں جو وہ گزار رہی ہیں, لوگوں کے پریشر ان پر بہت پڑتے ہیں. دونوں خاندان والے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے حساب سے ڈھال لیں, ان کو اپنے مذہب کے نزدیک لے آئیں. یہ ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے, اور کوئی نہ کوئی بہانے سے کسی نہ کسی وجہ سے ان پر جو ہے وہ جملے زور پڑتا ہے, پریشر پڑتا ہے, اور ان کی اپنی اندرونی زندگی پر خراب ہونے لگتی ہے. پھر اس کے بعد جب اولاد ہوتی ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے کہ یہ اولاد کس مذہب پر جائے. یہ اولاد خود کنفیوز ہوتی ہے, کہ ہم نے بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ سٹنگز کی ہیں کہ جن کے ماں باپ الگ الگ مذہب سے تھے, اور انہوں نے شادی کر لی محبت کی بنیاد پہ, اور اب زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اولاد کنفیوز ہے, وہ پریشان ہے. تو اس سے اولاد بہت ڈسٹرب ہوتی ہے, بہت کنفیوز پرسنالٹی بنتی ہے, اور ایک پریشانی اور احساس کمتری کا شکار رہتی ہے, کیونکہ دونوں فیملیز میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی الگ الگ. تو یہ دونوں آپ کی زندگی کو جو ہے نا وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی طرف. تو پریشانیاں اور پرابلمز زیادہ آتی ہیں بجائے اس کے کہ ان کے اندر بہت زیادہ اتحاد و اتفاق پایا جائے. کیسز کامیاب بھی ہوتی ہیں لیکن پرابلمز رہتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہ کہ ہم اپنے ہی مذہب کے اندر شادی کریں تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو, مذہبی مشکلات ہمارے سامنے نہ آئے. لیکن بہرحال مذہبی مشکلات کے اعتبار سے پھر آگے یہ مشکلات ہیں زندگی میں. جی ہاں, زندگی اچھی نہیں گزر سکتی. جی یہ پھر ایک سکینہ کا آیا ہے, اسلام آباد ہی سے سوال ہے, اور وہ سوال کرتے ہیں کہ میرے شوہر کی مشکل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے دوسروں سے مقایسہ کرتے ہیں, یعنی میرا مقایسہ دوسروں سے کرتے ہیں, برخلاف خواتین کے کہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو قیاس کرتی ہیں کہ مثلا میری زندگی اچھی ہے, ایسی ہے, ان کی ایسی ہے, میری ایسی ہونی چاہیے. لیکن میرے شوہر ہمیشہ دوسروں سے قیاس کیا کرتے ہیں, مقایسہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری بہن سے سیکھو, کتنی وہ اچھی عورت ہیں اور گھر کا کتنا خیال رکھتی ہیں. میری ماں کو دیکھو, کتنا گھر گرہستی کے کام کو جانتی ہیں اور اچھے سے کرتی ہیں. فلاں کی بیوی کو دیکھو, کتنی ماہر ہیں, ان کی تو زندگی بن گئی, ان کی تو قسمت سنور گئی. آخر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ صحیح, شکوہ کر رہی ہیں. شکوہ کر رہی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ مقایسہ کرتے ہیں وہ بیٹھ کر, اور ایسی بات ہے وہ اپنی بہن اور ماں اور دوسری خواتین کو رول ماڈل بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو ایسی بات ہے کوئی توقعات ہوں گی, شوہر کی بیوی سے توقعات ہوں گی. اب یہ توقعات صحیح تھیں یا غلط یہ تو میں نہیں جانتا, کیونکہ انہوں نے نہیں بتایا, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو توقعات تھیں وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہی. اس لیے انہوں نے اپنی بیگم سے یہ کہا ہے کہ آپ میری بہن کی طرح, میری ماں کی طرح یا دوسری خواتین کی طرح آپ بنیں, جیسا کہ وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک پرابلم تو یہ آتی ہے کہ اس طرح کا تصور رکھنا اور ایک خاتون میں سارے کمالات کو پا لینا یہ ایک مشکل کام ہے. کیونکہ بہن کی خصوصیت بھی چاہیے, ماں کی بھی چاہیے, اور دوسری خواتین کی بھی چاہیے. تو یہ خود 3 خواتین کو رول ماڈل بنا رہے ہیں ایک مثال کے طور پر. تو اگر ہوتا تو ایک ہی میں کہہ دیتے, یعنی یہ تینوں خوبیاں ایک خاتون میں ہونی چاہیے تھی نا. تو وہ نہیں ہے. تو یہ نیچرل سی بات ہے, ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہیں, کچھ خامیاں ہیں, کچھ کمیاں ہیں. تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے انسان کو. تو ان کی غلطی میں یہ سمجھتا ہوں, ان کے شوہر کی غلطی ہے کہ یہ اس انداز سے ان کو بتا رہے ہیں کہ جو تکلیف دہ انداز ہے. حقیقت کو بتانا بھی
اور اچھے ڈھنگ سے بتانا یہ خود ایک آرٹ ہے, ایک اسکل ہے کہ سامنے والے کو تکلیف بھی نہ ہو اور اس کو پتہ بھی چل جائے. تو اگر کوئی خوبی وہ چاہتے ہیں یا کوئی کوالٹی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وائف کے اندر پیدا ہو اور وہ خوبیوں کا مصداق سامنے نظر آ رہا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح پوائنٹ آؤٹ کریں, کیونکہ سامنے والا اپنے اندر کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. وہ خاص طور سے خواتین انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ میں ناکام ہوں, کیونکہ وہ ان کی خوبیوں کو نہیں گنوا رہے ہوں گے. یقیناً جی ہاں, طنز کرنے کا مطلب یہ خوبیوں کو نہیں گنوا رہے. تو جب آپ خوبیوں کو بھی نظر انداز کر دیں گے اور خامیاں دکھاتے رہیں گے تو سامنے والے کے لیے پھر کوئی مجال نہیں رہ جائے گا کہ وہ اچھا سوچے, پازیٹیو سوچے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ جو صاحب ہیں یہ دوسروں کی بیویوں کی مثال دے رہے ہیں, یعنی ان کی محفل, ان کے اٹھنے بیٹھنے, جو ان کے انوائرمنٹ ہے, جو ان کا کلچر ہے, اس میں یہ دوسرے مرد خواتین مکس بیٹھتے ہیں. محفلوں میں ایسے بیٹھتے ہیں جہاں پہ محرم نامحرم الگ الگ نہیں ہوتے. تو ظاہر سی بات ان کا انٹریکشن دوسری خواتین سے ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جب آپ کو دوسری خواتین سے ہوگا تو کوئی نہ کوئی باتیں تو آپ کو ہٹ کریں گی نا, کوئی نہ کوئی باتیں تو آپ کو لگیں گی. تو یہ مسئلہ جبھی کریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا آپ ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ جب جاب کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, تو آفس میں آپ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, گھر میں آتے ہیں آپ کا دوسرا کریکٹر ہوتا ہے. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنا کو اچھے سے اچھا دکھائے. تو اسی طرح کسی محفل میں آپ کسی خاتون کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں, اول تو محفل الگ ہونی چاہیے خواتین کی مرد کی, لیکن اگر کوئی مکس گیدرنگ بھی ہے کہیں پہ اور حجاب کی رعایت ہے, مکس گیدرنگ ہے, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک انداز ہے. اور بھی تو پہلو ہیں, ہو سکتا ہے وہ کسی اور پہلو میں نقص رکھتی ہو. تو یہ سوچ خود صحیح نہیں ہے, چونکہ 5 منٹ کے دیکھنے سے کسی کی پوری زندگی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دونوں کو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ دونوں کو اپنے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں. اگر شوہر کسی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے تو وہ واقعی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خاتون دیکھو کتنا اچھا تیار ہوتی ہیں, بن سنور کر رہتی ہیں, تو وہ چاہتا ہوگا کہ ان کی بیگم بھی ایسی رہیں, گھر کے اندر جو وہ تیار رہیں اور پرفیوم لگائیں اپنے شوہر کے لیے, اپنے آپ کو گیٹ اپ میں رکھیں, اپنے آپ کو اسمارٹ رکھیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا حق ہے. لیکن ان صاحب کو ایسی مثالیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ فوراً جیلسی کریٹ ہو جاتی ہے خواتین کے اندر, حسد, یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اول تو یہ مثالیں دوسری خواتین کی نہیں دینی چاہیے. یہ شرعاً بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ دوسری خواتین کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو اس طرح اس کی طرف جذب کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں بات ماں بہن کی ہو گئی جو ساتھ رہتی ہیں کچھ بھی, تو آپ کوالٹیز بتائیں کہ یہ کوالٹی مجھے پسند ہے. ڈائریکٹ ماں کی مثال اور بہن کی مثال سے ہو سکتا ہے حساس سے ڈیولپ کر لیں, تو اس سے پرہیز کریں. خاتون بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرے, مرد بھی اپنے انداز کو ڈیولپ کرے, اور زیادہ توقعات نہ رکھے, اتنی توقعات رکھے جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی اگر ایپ کی طرف اشارہ بھی ہم کریں تو اس انداز سے کریں کہ وہ سوچے کہ شاید یہ ہمیں بتا رہے ہیں, مطلب توہین نہیں کر رہے ہیں. توہین نہیں کر, بالکل ایسے ہی. یہ چونکہ ہمارے سوالات تو ابھی کافی ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے, لہٰذا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم باقی سوالات کے جوابات دیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارے جاری رہے گا. لہٰذا ناظرین محترم, یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ ضرور ای میل کریے اور اپنے نظریات سے ہمیں آگاہ کریے. لہٰذا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شب العباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بیٹی سختی سے منع ہے کہ کسی شراب خور کو نہ دو. کہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اس کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, اس کے آنے والی نسل کو برباد کر رہے ہیں. اسلام نے خاص طور سے تاکید کی ہے, اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. چاہے وہ کبھی کبھار پیتا ہو یا کم پیتا ہو یا مسلسل پیتا ہو. پینا خود شراب ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ, جس میڈیکل سائنس بھی آپ کو یہی بتاتی ہے کہ شراب پینے سے جو ہے وہ انسان کے جگر اور اس کے دوسرے اعضاء جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, گریجولی وہ خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ جسم کو اندر سے گلا دیتی ہے, سڑا دیتی ہے. تو بعد میں میڈیکل پرابلمس تو ہوں گی. پھر یہ چیز یہ ہے کہ ایک خاتون عالیہ جو کراچی سے لکھتی ہیں اس بات کو, اور وہ کہتی ہیں کہ میری عمر 35 سال ہو چکی ہے. عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے رشتے بھی بہت کم آ رہے ہیں. ایک رشتہ آیا ہے جو ظاہراً ہر لحاظ سے بہتر ہے, لیکن گفتگو کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اچھائیوں کے ساتھ ایک بری عادت بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن کا رشتہ ہے وہ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں. لوگوں کا اور خاندان والوں کا اصرار ہے کہ شادی کے بعد یہ عادت چھڑوا دینا, کیونکہ آج کل اچھے رشتے ملنا مشکل ہوتے ہیں. لیکن میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ اب میں کیا کروں, آپ میری رہنمائی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमेल स्पेशल में आप सबको खैर मकदम कहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम आपकी पसंद के एतबार से आगे बढ़ता जा रहा है और आज इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम आपके ईमेल्स का जवाब देंगे। चूँकि तमाम तो मुमकिन नहीं थे, लेकिन जितनी भी इम्कान में हमारे थे हमने उनको यहाँ पर इकट्ठा किया है और बाकी में से उसको अलग किया है और इंशाअल्लाह उसके जवाब हमारे मौलाना अली अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जैसा कि पहला सवाल आपने फरमाया कि कराची से आलिया खातून का ग़ालिबन के जिनकी उम्र 35 साल आपने जी बताया, और जो प्रपोज़ल है वो हर लिहाज से अच्छा है। उसमें सिर्फ एक खामी ये पाई जाती है कि वो शख्स शराब पीता है। देखें, एक मुसल्लमन बात जो दीन के अंदर मौजूद है, जो शरीयत के अंदर मौजूद है, वो यही है कि शराब खोर के साथ शादी न की जाए। जी अपनी राजी साहब क़िबला यहाँ पर इनायत फरमाएंगे। मौलाना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये यहाँ पर हमारे चूँकि पिछली गुफ्तगू हमारी चल रही है जिस मौजू पर, वो यही है कि कामयाबी इज़्दिवाजी ज़िंदगी। तो चूँकि आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि कुछ सवालात आए हैं। सवालात तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन चूँकि हर सवाल को यहाँ पर पेश नहीं किया जा सकता था वक्त की वजह से, लिहाजा कुछ उन्हीं में चुनिंदा सवाल हम आपके सामने पेश करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप उनके मुतमईन और काने कुनिंदा जवाबात हमें इनायत फरमाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आज का